کی تعریف کبریائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے مستحق ہیں تمام انبیاء کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، خواتین امت اور پیارے پیارے بچوں، آج کے اس مختصر خطبے میں انشاءاللہ چند ایسی باتوں کا تذکرہ کروں گا جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حاضرین، نیکیاں ہمیں سے ہر کوئی کرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلسل ہو یا انقطاع کے ساتھ ہو، نیکیاں بہرحال انسان کرتا ہے، اور نیکیوں کے پیچھے اس کی سوچ اور نیت یہی ہوتی ہے کہ اس سے انشاءاللہ اس کو آخرت میں فائدہ ملے گا۔ بلکہ مومنوں کے علاوہ کفار و مشرکین بھی جب پن کرتے ہیں، دان کرتے ہیں، کوئی اور نیکی کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے، تو ان کو بھی یہی غرہ ہوتا ہے کہ پرلوک میں ان کو نجات مل جائے گا یا مکتی ہو جائے گی۔ حالانکہ ظاہر بات ہے کفار و مشرکین کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں رکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی ہر کوئی کرتا ہے، اور نیکی کرنا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ شریعت میں تو بہت ہی آسان ہے نیکی کرنا۔ پیسے والے پیسے سے نیکی کریں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی زبان سے نیکی کریں، اپنے افعال سے، اعمال سے نیکی کریں، ہے نا، اعمال خیر کرتے رہیں۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ کچھ غریب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مالدار صحابہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے، اور ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات بتا دیتا ہوں کہ اگر تم وہ کلمات پڑھو گے تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا اس وقت؟ تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا۔ اس نیکی کے ذریعے سے، ان اذکار کے ذریعے سے غریب صحابہ، مالدار صحابہ کے ہم پلہ ہو گئے۔ پھر ان کو خبر لگ گئی کہ غریب صحابہ اس طرح سے ذکر کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، وہ بھی کرنے لگے۔ پھر شکایت کی اللہ تعالیٰ، اللہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، اب اس میں کسی کی کوئی چلنے والی نہیں ہے۔ تو عرض مدعا ہے کہ نیکی مالدار بھی کماتے ہیں اور غریب بھی کماتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھا جائے، نیکیوں کی حفاظت کی جائے۔ ویسے ہی جیسے ہم مال کماتے ہیں اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، مال کما کر کے، پیسے کما کر کے کسی ایسی جگہ ہم نہیں رکھتے ہیں، یا کسی ایسے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں جو اسے ضائع کر دے، کسی ایسی جگہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہاں سے وہ غائب ہو جائے۔ ان مال و زر سے کہیں زیادہ قیمتی ہماری نیکیاں ہیں۔ اگر ہم نیکیاں کرتے جائیں اور اس پر دھیان نہ دیں کہ وہ کہاں اسٹور ہو رہی ہیں، اسٹور ہو بھی رہی ہیں، جمع ہو بھی رہی ہیں کہ وہ ضائع ہو جا رہی ہیں، تو ہمارے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ اور شاید مسلمان اس سلسلے میں بڑا کوتاہ واقع ہوا ہے، نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیوں کے ضائع ہونے والے اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہے۔ تو اس نے انہیں کچھ خرابیوں، خامیوں یا گناہوں کی طرف اشارہ مقصود ہے آج کے اس مختصر سے خطبے میں، کہ جن کے کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیے جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی محترم کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر پہنچی؟ غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی آپ کو چھا جانے والے کی خبر پہنچی، غاشیہ کی خبر پہنچی، یعنی دوسرے لفظ قیامت کی خبر ہے آپ کو کہ کیا صورتحال ہوگی اس وقت۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سارے چہرے گرد آلود ہوں گے، جھکی ہوئی نگاہیں ہوں گی، سیاہ ہوں گے، ہے نا، وجوہ یومئذ خاشیہ، نہایت گھبرائے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بہت سارے کام کیے ہوں گے، اور کام اتنے کیے ہوں گے، کام کر کر کے تھک چکے ہوں گے، عمل اتنے کیے ہوں گے کہ وہ عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، وہ
جہنم میں داخل ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، نارن حامیہ گرم آگ میں داخل ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے. تسقا من عین آنیہ، جہاں انہیں پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا. لا تسمع فیہا لاغیہ. تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ وغیرہ. پھر تفصیل اس میں پورا تفصیل اچھے لوگوں کا اور برے لوگوں کا. تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے اور عمل اتنا کیے ہوں گے کہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، انجام کار جہنم میں داخل ہوں گے. مفہوم یہ نکلا کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جس میں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں اور ہم جہنم کے شکار نہ بنیں، جہنم کا لقمہ نہ بنیں. تو ایسے امور سے بچنے کے لیے ہمیں آگاہ ہونا ضروری ہے. ایسے امور جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نمبر 1 شرک کرنا. عمومی طور پر مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ ایک بار تم نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، ایمان کے دعوے دار ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر یہ تمہارا ایمان ٹوٹتا نہیں ہے، اسلام ٹوٹتا نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک زعم ہے، ایک باطل زعم ہے. بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام ضائع ہو جاتا ہے، اسلام ٹوٹ جاتا ہے. اسلام اپنے آپ میں قبول اسلام بہت بڑی نیکی ہے کہ جیسے اللہ رسول فرمائے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جس نے بھی اسلام قبول کر لیا تو اس کو اس کی وہ تمام خامیاں، خرابیاں، برائیاں جو قبول اسلام سے پہلے کی تھیں سب اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے. اتنی بڑی نیکی ہے یہ. لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ اگر وہ اعمال بھی کر لیے جائیں تو اسلام پھر ضائع ہو جاتا ہے. اس میں سے سب سے خطرناک عمل ہے شرک کرنا. تو شرک کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرما دیا کہ شرک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد بندہ شرک کر لیتا ہے اور ایمان اور شرک کی آمیزش کے ساتھ مر جاتا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین اسے بخشے گا نہیں. دوسری آیت میں فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس نے شرک کیا اور شرک پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام اور ایمان کے ساتھ شرک کرنا اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا اسلام باقی ہے، ہمارا ایمان باقی ہے، بلکہ ایمان ختم ہو چکا ہے اور اسی پر خاتمہ اگر ہو گیا تو کسی بھی نیکی کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ، کوئی اجر اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ملنے والا ہے، چاہے کتنی بھی نیکی آدمی کر کے جائے. اور بہت ساری آیات ہیں اس سلسلے میں. مختصراً میں کچھ اعمال ذکر کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. دوسری چیز ہے منافقت. منافقت مطلب دو منہا پن، دو رخا پن. یعنی آدمی اسلام کا بھی دعوے دار ہو اور غیر مسلموں سے ان کے مضبوط روابط ہوں، ان کو خوش کرنے کے لیے بھی اعمال ہوں اور مسلمانوں کو بھی خوش کرنے کے لیے اعمال ہوں. یہ ایسے اعمال شریعت کے اندر چلتے نہیں ہیں اور ایسے اللہ رب العالمین کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. مخاطب یہاں منافقین ہے کہ اے منافقین کی جماعت تم سنو کہ تم سے پہلے کے لوگ جنہوں نے منافقت کی وہ کیا تھے؟ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، تم سے زیادہ مال و دولت بھی رکھتے تھے، تم سے زیادہ آل و اولاد والے بھی تھے، تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. فاستمتعوا بخلاقہم. انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. فاستمتعتم بخلاقکم. تم اپنے حصے کا فائدہ اٹھاؤ، یا تم بھی اٹھا رہے ہو یا تم اٹھا کر آ چکے. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم. ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا تھا. وخذتم کالذی خاضوا. اور جس طرح سے وہ برائیوں میں ڈوبے رہے تم بھی برائیوں میں ڈوبے رہے اور تم یہ سمجھتے رہے کہ تم نے بظاہر اسلام قبول کر لیا ہے تو تمہارا کچھ بھی بال بیکار نہیں ہوگا. تمہارا یہ زوم باطل تھا.
اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، کہاں؟ دنیا اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی اعمال برباد، دنیا میں بھی بدنامی، اور آخرت میں تو خطرناک معاملہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کا صلہ، کہ منافقین کہاں ہوں گے؟ جہنم کے درک اسفل میں، سب سے نچلی تہ میں ہوں گے۔ تو منافقت، بہت ساری اور بھی دلیلیں ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد کوئی مومن، کوئی مسلم اگر منافقت کرتا ہے، دو رخاپن کرتا ہے، مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے، مسلمانوں کے کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا انہیں تکلیف دینے کے لیے درپے ہے، جیسے اپنے ہی میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مسلکوں کے اندھے پن میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، اور اس جاسوسی کے نتیجے میں کیا چاہتے ہیں وہ، کہ وہ جس محکمے میں شکایت کرتے ہیں اس محکمے کے منظور نظر ہو جائیں، چہیتے ہو جائیں، پر کیا کرتے ہیں وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لیتے ہیں۔ بہت دنوں تک یہ راز چلتا نہیں ہے، راز فاش ہو جاتا ہے اور لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ خبری ہے، یہ خبری ہے۔ خبری کس کو بولتے ہیں؟ منافقی کو بولتے، جو مسلمانوں کے راز کو، مسلمانوں کے کام کو، یا مسلمانوں کے آپسی اختلاف کو غیروں تک پہنچاتا ہے، اور غیر آ کر کے ہم پر دھاوا بولتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ آدمی خوش ہوتا ہے، وہ دنیا کی کچھ اس کو محنتانہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں وہ اپنا سب کچھ ضائع کر چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے خبری پن، اگر وہ مسلمان ہے تو اسے آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ روزہ بھی رکھتا ہوگا، نماز بھی پڑھتا ہوگا، زکوٰۃ و خیرات بھی دیتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ منافقت کر رہا ہے، مسلمانوں کی خبریں غیروں کو پہنچا رہا ہے، حکومت کو پہنچا رہا ہے، اور حکومت پھر مسلمانوں پر دھاوا بولتی ہے۔ اس کا یہ عمل اس کی نیکیوں کو ضائع کر دینے والا ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارہ اٹھانے والے۔ تو اگر سماج میں ایسے لوگ ہیں تو انہیں سنجان لینا چاہیے، انہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ ان کا یہ عمل بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی طرح سے کفر کا معاملہ، ایمان لانے کے بعد آدمی کافر بھی ہوتا ہے، کفر کر لے، ہے نا، عقیدے کا کفر، یعنی کفر فی العقیدہ، اعتقاد، کفر فی الاعمال، بہت ساری اعمال ہیں، طریقے ہیں اس کے۔ ارے عقیدے کے اعتبار سے کافر ہو گیا تو بات ختم ہی ہو گیا۔ اعمال میں ہے یہ کچھ کفریہ اعمال کرتا ہے، بعد میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر انہیں کفریہ اعمال پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا ایمان باطل ہو جائے گا۔ جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا، ایمان لایا پھر کفر کا کام کیا، کافرانہ روش اختیار کر لی، فقد حبط عملہ، تو اس کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، اس کا ایمان باطل ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ایمان لانے کے بعد آدمی کفر بھی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ آدمی ایک بار ایمان لایا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء بتاتے ہیں نہیں، ایمان ایک بار قبول کر لے تو ختم نہیں ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، باطل ہے یہ، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، یا وہ بدھو بنا رہے ہیں ان کو۔ اسی طرح سے آدمی مرتد ہو جائے، مرتد بھی بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، دیہاتوں میں دیکھیے، انٹیریئر علاقے میں دیکھیے کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، مسلمان ہیں، وہ نام اللہ اور رسول کا لیتے ہیں، لیکن کچھ مشنریاں ایسی چل رہی ہیں اپنے ملک بھارت میں کہ وہ ایسے ہی دبے کچلے پچھڑے لوگوں کو شکار بناتی ہیں، اور انہیں جا کر کے کہتی ہے کہ آپ ہمارا مذہب قبول کر لو، ہمارا دھرم دین قبول کر لو، ہم آپ کو گھر دیں گے، آپ کو در دیں گے، آپ کی شادی بیاہ کروا دیں گے، آپ کے تعلیم کا انتظام کر دیں گے، آپ کے پڑھائی کا انتظام کر دیں گے، آپ کے بہت سارے ہاسپٹل، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کے بیماری کا پورا ہم بھگتان بھر دیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی بیسک ضرورت ہیں، بنیادی ضرورت میں سے آتا ہے، اور ان کے پاس ان تمام چیزوں میں کوئی نہیں ہے، کہ ہم میں سے کوئی ان تک پہنچا نہیں ہے اب تک، تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ شکل ہے، دوسری شکل شہروں میں بھی ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں، ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے، بھاگ کے شادی کر لیتی ہیں، لڑکا مسلم، لڑکی غیر مسلم،
لڑکی مسلم، لڑکا غیر مسلم. انٹر کاسٹ جو شادیاں ہوتی ہیں یہ شادیاں ارتداد کا ہی ایک رخ ہیں. اگر کوئی مسلم بچہ کسی غیر مسلم سے شادی کرتا ہے بغیر اس کو اسلامی تعلیمات سکھائے ہوئے، یعنی جب تک وہ لڑکی اسلام قبول نہیں کرتی ہے اور اس سے وہ شادی کر لیتا ہے اور یہ سوچ کر کے کہ آگے وہ مسلمان کر لے گا اس کو، امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے. یہ گویا کہ یہ پیار کے چکر میں یا شادی کے چکر میں کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا ہے نا. بظاہر اس نے وہ سماج میں ہی ہے، سماج نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، بلکہ اس کو بہت بڑا سیکولر مانتی ہیں. ایسے لوگوں کو بہت بڑا سیکولر مانا جاتا ہے، جیسے اپنے بہت سارے نیتاؤں میں بھی ہیں، نام مسلمانوں کا ہے، گھر میں عورت کافروں کی ہے نا. نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ایسے لوگ اسلام میں نہیں ہیں، یہ ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں. یہ اپنے آپ کو ماڈرن مسلم کہتے ہیں، اور اسلام میں ماڈرن مسلم نہیں چلتا ہے، ماڈرن اسلام ہے ہی نہیں. اسلام تو قدامت پسند ہے، اصول پسند ہے. جو اصول اللہ رب العالمین نے دیے ہیں وہی انہی اصولوں پر چلنا پڑے گا، تب اسلام مانا جائے گا، ورنہ اسلام مانا نہیں جائے گا. اور آپ دیکھیں اس طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے اور مانا جاتا ہے انہیں. تو ارتداد بھی ہے نا کیا ہے؟ اعمال کو ضائع کرنے والا ہے. ایسے لوگ چاہے جتنا بڑا عمل کر لیں اور چاہے جتنے اچھے دینی اچھے عمل کے مکھیا بن جائیں اور ان کی نگرانی میں انہیں نیک کام ہو، تو بھی ان کو کوئی صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ملنے والا نہیں ہے. تو ارتداد یہ بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی برائی ہے جس کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، تم میں سے جو مرتد ہو جائے اور حالت کفر میں وہ مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا عمل دنیا و آخرت میں ضائع برباد ہو جائے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے شکار ہو جائیں گے. تو ارتداد بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب، یہ مسلمان بہت ہی سادگی میں کہہ دیتا ہے. جب اس کو بتایا جائے کہ بھائی مرنے کی فکر کرو، مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، قبر میں سوالات ہوں گے، ہم جو کر رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھے جائیں گے، قبر سے ہی شروع ہو جائے گا. دیکھا جائے گا کس نے دیکھا ہے نا. بہت سارے ایسے سننے میں آتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں گے کس نے دیکھا ہے، جب دیکھ لیں گے ہے نا. یہ جب دیکھ دینے والا جو جملہ ہے بڑا ہی خطرناک ہے. یہی ہے وہ چیز کہ اللہ کی آیت کا انکار ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، وہ بہت ہی سادگی میں جا رہا ہے. اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار ہے. کس نے دیکھا ہے؟ یعنی اس کا کہنے کا مطلب اتنے سارے لوگ مر گئے، کسی نے بتایا آ کے کہ میرے سے سوال ہوا، میں نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ تو نہیں دیا تو کیا ہو، میرے ساتھ چل رہا ہے، ایسے دنیا چلتی رہے گی، ہم ہی چلے جائیں گے. تو یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے. ایسے لوگ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کر رہے ہیں، گرچہ وہ نادانی میں ہی صحیح. فرمایا اللہ تعالیٰ کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. حبطت اعمالهم، اللہ فرمایا کہ جو اس طرح کا اعمال کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں، تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور وہ اپنے کیے کا ہی بدلہ پائیں گے. یعنی جو وہ کر رہے ہیں اس کا ہی بدلہ ملنے والا ہے ان کو. اسی طرح سے اللہ اس رسول کی نافرمانی، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے ایمان والو، اللہ اس رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. یعنی ہم اگر کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا ہے اور وہ عمل ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، پھر بھی وہ عمل وہ ہے جس سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. وہ نیکی بنے گی تو نہیں، لیکن دوسری نیکیاں اس کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی بھی نیکی اطاعت الہی کے بغیر، اطاعت رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. نیکیوں کے جو قبول کرنے کے اصول ہیں ان میں سے ہے اخلاص، یعنی وہ کام اللہ کے لیے کیا گیا ہو، حسن نیت، اچھی نیت سے کیا گیا ہو، اور تیسری چیز سنت کے مطابق، اسی کو اتباع سنت ہے نا کہا جاتا ہے. تو سنت کی اتباع میں کیا گیا ہو، یعنی اعمال خیر جو ہیں جن سے ہمیں جنت ملنے والی ہے، یا جن کے نہ کرنے سے یا جن میں زیادتی کرنے سے جہنم کے ہم شکار ہو جائیں گے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اپنی زندگی میں کر کے. تو
آئے دن ہم دیکھیں مسلمانوں میں بہت سے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کو اسلامائز کر دیا گیا ہے، اسلام کا نام دے کر کے اس کو مسلمان بنا لیا گیا ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کو روکا ٹوکا جاتا ہے، بلکہ ان کو مطعون کیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جسے اللہ اس کے رسول نے اسلام کہا ہی نہیں ہے، نیکی کہا ہی نہیں ہے، اسے ہم نیکی کے نام پر کریں اور اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے خلاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے بدعت کا ارتکاب، ایک تو سنت کی مخالفت، سنت موجود ہے لیکن اس کی مخالفت، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، میں 2-4 باتیں کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک اور ہے بدعت، تو بدعت کو تو اللہ کے رسول فرمایا کہ کلو بدعت ضلالہ، اور لوگوں نے بتا دیا بدعت حسنہ بدعت سیئہ، لوگوں نے اس کو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں تقسیم کر لیا، جبکہ بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، سنت حسنہ اور سنت سیئہ ہوتا ہے۔ آپ لفظ یاد رکھیے، بدعت کوئی حسنہ نہیں ہوتا ہے، بدعت سب کے سب باطل ہیں، سنت حسنہ اور سنت سیئہ ہوتا ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کیا جانے والا کام، طریقہ عمل ہے نا، تو ایک طریقہ عمل وہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، سنت حسنہ، ایک سنت سیئہ، ایک سنت آپ نے کیا نہیں ہے، ایک طریقہ وہ عمل آپ نے کیا نہیں ہے، لوگوں نے کر لیا، نام دوسرا دے دیا، وہ سنت سیئہ بن گیا۔ تو سنت حسنہ سنت سیئہ حدیث کے حوالے سے ہے، لیکن بدعت حسنہ بدعت سیئہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بدعت کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کر کے بدعت کو رواج دے دیا، اور آج بدعتوں پر لوگ بے پناہ عمل کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے، جبکہ کل بدعت ضلالہ اللہ کے رسول فرما گئے۔ اور تقریباً ہر داعی، ہر خطیب جب ممبر پر خطبہ دیتا ہے تو یہ ضرور کہتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت کا انجام جہنم ہے۔ تو بدعتیں لوگ کرتے ہیں، بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی بدعت ہے۔ ابھی اگلا مہینہ محرم، ذی القعدہ ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوا کہ بدعتیں شروع، حالانکہ ہر مہینے میں بدعت ہے، لیکن نمایاں طور پر جس بدعت کا ارتکاب کیا جائے گا محرم کے مہینے میں، آپ دیکھ لیجئے پورا محرم کا مہینہ بدعتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے، جبکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا، جس نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا، احدثا کوئی ایسا عمل ایجاد کیا، ما لیس منہ جو دین میں نہیں ہے، تو کیا ہے وہ فہو رد، وہ مردود ہے، اس کا کوئی صلہ ثواب اجر اللہ تعالیٰ نہیں دینے والا ہے، کہ وہ کام اللہ کے رسول بتا سکتے تھے لیکن نہیں بتایا، اس لیے وہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں ہے، اس پر سنت نہیں قائم ہے، تو کیا ہے مردود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بے پناہ بدعتوں پر عمل کرتے ہیں اور عمل نہ کرنے والوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ایک اور چیز جو تقریباً ہر بندے سے، ہر مومن بندے سے، ہر مومن بندہ عاقل و بالغ جو ہے اس سے مخاطب ہے، یہ نماز ضائع کر دینا، نمازوں میں غفلت برتنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں وقت بے وقت، 5 وقت ہے تو 2 وقت، 3 وقت، 4 وقت، 5 نہیں ہوتا ہے، یا 5 پڑھتے ہیں تو الٹپ، مغرب کا وقت ہے پڑھ لیں گے اس کو عشاء میں، عشاء کا وقت ہے اس کو پڑھ لیں گے کہیں رات میں 10-11 بجے، فجر کا وقت ہے دن نکلنے کے بعد پڑھ لیں گے، ظہر کا وقت ہے سونے میں چلا گیا عصر میں پڑھ لیں گے، عصر کا وقت ہے تو مغرب میں پڑھ لیں گے، یعنی الٹپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں تو الٹپ ہو رہا ہے۔ دیکھیے الا ماشاء اللہ کی گنجائش ہے، بلکہ جمع بین الصلاتین کی بھی گنجائش ہے، لیکن اگر یہی وتیرہ بنا لیا جائے کہ ٹائم کو، وقت کو مؤخر کر کے پڑھا جائے تو یہ چیز، اس کی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے، پھر اس سے گناہ لازم آتا ہے اور وہ نماز کے ضیاع میں شامل ہوتا ہے۔ تو نماز ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ وقوموا للہ قانتین حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی بالخصوص نماز وسطیٰ کی، نماز وسطیٰ کی تفسیر
مفسرین نے صلاۃ العصر سے کیے کہ نماز عصر ہے نا، تو نمازوں کی حفاظت، بالخصوص نماز عصر کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے جان بوجھ کر ہوش و حواس میں عصر کی نماز ضائع کر دی، فقد حبط عملہ، تو اس کا عمل کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں سے بہت سارے لوگ یا تو سونے میں یا تو کاروبار میں عصر کی نماز ضائع کر دیتے ہیں، عموماً ہو رہا ہے یہی، اور اس کو مغرب کا وقت ہونے جا رہا ہے، سورج پیلا پڑ چکا ہے یا غروب ہونے کے قریب آ چکا ہے، تب جلدی جلدی جا کر کے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو ضائع ہو رہا ہے۔ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، ضائع بھی ہو جائے گا۔ کیا مطلب آیا؟ یعنی گناہ بے لذت، میں گناہ بھی کرے تو لذت ملے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا گناہ جس میں لذت ہی نہیں ہے تو پھر ایسا گناہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو یہ نماز عصر چھوڑ دینا یا نمازوں سے غفلت برتنا، یہ ہمارے نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے۔ ایک اور ہے ریاکاری، یہیں پہ بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ ریاکاری، کوئی بھی کام اگر ریاکاری کے تو بڑا بندہ کرتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ حدیث وہ بہت مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو جن بڑے بڑے نیکوکاروں سے بھڑکائے گا، ان میں سے ایک عالم دین ہوگا، یعنی قاری قرآن عالم دین، دوسرا سخی و فیاض، اور تیسرا مجاہد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بہت بڑا عمل ہے، ذروۃ و سنام الاسلام۔ جہاد کو ذروۃ و سنام الاسلام، اسلام کی سب سے اونچی چوٹی کہا گیا ہے۔ اس اونچی چوٹی پر عمل کرنے والا شخص مجاہد کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے جہاد اللہ کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اپنی بہادری کے لیے کیا تھا۔ اس سے مالدار صدقہ و خیرات اس لیے نہیں کیے، اس کے مال میں محروموں کا حق ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ لوگ اسے مالدار کہیں، سخی کہیں، فیاض کہیں، داتا کہیں، دانی کہیں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم اس لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اس نے عمل ہی اس لیے، علم اس لیے حاصل کیا کہ اس کو لوگ عالم کہیں، مقرر کہیں، بہت شعلہ بیاں خطیب کہیں، ہے نا، بہت بہترین خوش الحان قاری کہیں۔ اللہ کی رضا نہیں مقصود تھی، دکھاوا مقصود تھا۔ تو یہ ریاکاری کی بنیاد پر یہ تینوں بڑے بڑے اچھے اعمال والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یا دائرہ اسلام میں رہنے کی وجہ سے یہ تینوں یہ ایسے بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو گئیں اور ان کا انجام جہنم ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ نیکیاں کریں، لیکن نیکیوں کی حفاظت کی بھی فکر کریں۔ چھوٹے چھوٹے ہم اعمال، اور چلتے پھرتے کسی کو گالی دے دیا، کسی پہ الزام لگا دیا، تہمت لگا دیا، ہے نا، ایسے بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، لیکن یہ چھوٹے موٹے گناہ بھی ہمارے لیے بہت ہی گھاتک ہیں۔ قیامت کے دن ایسے بہت سارے دعوے دار آئیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے مجھے گالی دیا تھا، مجھے مارا تھا، میرا مال لے لیا تھا، ناحق خون کیا تھا، مجھے الزام لگایا تھا۔ مختلف قسم کے دعوے دار آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ اس شخص کی نیکیاں جس کے اوپر یہ الزام عائد ہوگا کہ اس نے مجھے مارا ہے، مجھے گالی دی ہے، اس کی نیکیاں لے کر کے ان دعوے داروں کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اور اگر دعوے داروں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے کہ جتنے دعوے دار نیکیاں ختم ہونے کے بعد آئیں گے تو ان دعوے داروں کے گناہ اس بندے پر لدتے جائیں گے جہاں تک کہ وہ دعوے دار ختم ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے پہلے نیکیاں ختم ہو گئی، دعوے داروں اور بھی دعوے دار آئے، ان کے گناہ اس کے سر لا دیں گے تو ٹھکانہ کیا بنے گا؟ ثم طرح فی النار۔ تو میرے بھائیوں، نیکیاں ہم کریں لیکن نیکیوں کے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہوش و گوش کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو نیکیاں کریں ان نیکیوں کے حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔